لیکن جب بنو اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا، اس عہد کا پاس یاد نہیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ظلم ان کے اوپر سزا کے طور پر اس جرم کے بدلے انہیں سزا یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی جو نماز سے دور رہتے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو روزے کو اپنے اوپر بھاری محسوس کریں، جیسا کہ اس کا ذکر آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل سخت ہو گیا ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے وہ گناہ کے کام ہیں۔ ساتھیوں، گناہ کے کام دل کی سختی کے بہت بڑے اسباب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے، اور آپ لوگ بار بار اس کو سنتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے، دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، یعنی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے وہ غفلت ہے، جو سب سے بڑی عہد حاضر کی بیماری ہے۔ غفلت کا معنی کیا ہے؟ یعنی انسان اپنی حقیقت سے غافل ہے، انسان اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے، انسان اپنے انجام سے غافل ہے۔ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے، اس سے غافل ہے انسان۔ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس سے انسان غافل ہے، اور اس کا آخر میں اس کی بدلے انجام کیا ہونے والا ہے، اس سے غافل ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ وما تأتیہم من آیۃ من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے، کوئی نیا حکم آتا ہے تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں ہیں، ان کے دل بھولے ہوئے ہیں، ان کے دل کھیل تماشے کے اندر ہیں، گویا کہ ان کا دل سخت ہے، اس لیے وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر کان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حیوانوں، اور بلکہ حیوانوں سے بھی برا، چوپایوں، بیل، بھینس اور گائے سے برا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے ایسے جنوں اور انسوں کو پیدا کیا ہے۔ کیسے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل اتنے سخت ہیں، ان کے دل اس قدر غفلت میں ہیں کہ لا يفقهون بها، وہ اپنے دل سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی برے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں۔ چوتھی چیز جس سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ انسان برے ماحول میں رہے اور برے لوگوں کا ساتھ اختیار کرے۔ برے ساتھی کبھی انسان کے دل کو نرم نہیں ہونے دیتے۔ آپ اگر تجربہ کریں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بعض لوگ اچھا علم رکھنے والے تھے، بعض لوگ اچھی تقریریں کرنے والے تھے، بعض لوگ نماز کے سخت پابند تھے، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ ان کے ساتھ برے لوگوں کا ہو گیا، انہوں نے برے ساتھیوں کا انتخاب کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ان سے دور ہوتی گئیں۔ تو برے ساتھی انسان کے دل کی سختی کا بہت بڑا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے غافل رکھا ہے، جو اپنی حقیقت سے غافل ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مجلسوں میں بیٹھیں گے تو، لیکن وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کریں گے، ان کے ساتھ تم کبھی نہ بیٹھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے گا۔ ساتھیوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا
ہمارے علماء تابعین اور تبع تابعین میں بہت سے ایسے علماء تھے جو بدعتیوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرماتے تھے، لا تجالسوہم، حتیٰ کی بعض حدیثیں جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہیں، جو سب سے پہلی بدعت اس دنیا میں ظاہر ہوئی ہے اس امت کے اندر، وہ تقدیر کی بدعت ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے کہ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہوں ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، لا تجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک چیز اور ہے جس کا احساس بہت کم لوگ کرتے ہیں، فضول گپ شپ، زیادہ ہنسنا، یہ بھی انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس لیے نہیں دی ہے کہ قینچی کی طرح آپ جہاں چاہیے اس کا استعمال کیجئے، نہیں، اس کا استعمال حسب ضرورت غیر شرعی چیزوں کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ اس کا عام طور پر استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر کی باتیں زیادہ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دنیا کی زیادہ باتیں کرنا، زیادہ بکواس کرنا، یہ کیا ہے؟ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل جتنا زیادہ سخت ہو۔ اور ایک لمبی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا لا تکثروا الضحک، زیادہ ہنسو نہیں، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں انسان کے دل کو ایک اور چیز سخت کر دیتی ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ ملوث ہیں اور زیادہ توجہ نہیں دیتے۔